اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو آیت ہے جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ سبا آیت نمبر 28 ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کافتن کا معنی کہ کافہ کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الکف انسان کی ہتھیلی کو بھی کہا جاتا ہے، جس کو انسان پھیلاتا ہے اور سکیڑتا ہے، اور کففتو کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی ہتھیلی سے روکا اور دور کیا، اور مکفوف اسے کہتے ہیں کہ جس کی بینائی روک لی گئی ہو۔ اس آیت میں کافتن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے والا۔ رسول خدا علیہ السلام لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے ہیں، اور اس میں تا مبالغے کے لیے ہے، جیسے علامہ ہم کہتے ہیں تو علامہ میں بھی تا مبالغے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کو گناہوں سے روکنے والا، یہ لوگوں کو جہنم سے روکنے والا، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلا رکھی ہو، جب آگ جل اٹھے، روشنی پھیل جائے تو پتنگے کیڑے مکوڑے اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص کتنا ہی انہیں کیوں نہ روکے لیکن وہ آ کر خود گرتے ہیں۔ فرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے روکتا ہوں، مگر تم ہو کہ تم آگ میں گھسے پڑے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے روکنے والے ہیں، ہمیں گناہوں سے روکنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور کافتن کا معنی یہ بھی ہے کہ عامہ، یعنی ہم نے آپ کو عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا معنی یہ ہوتا ہے ڈر سنانے والا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا۔ یعنی آپ مجھ سے راستہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو میں کہوں گا ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ دوسرا۔ یار یہ سیف راستہ نہیں ہے، اس میں جاؤ گے تو تمہیں جان کا بھی خدشہ ہے، کوئی تمہاری سواری نہ لے لے، تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ وہ راستہ وہ بڑا امن والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کا راستہ اپناؤ نا، یہ راستہ بالکل سیف ہے، اور فرمایا کہ جو جہنم کا راستہ ہے یہ سیف نہیں ہے، اس میں قدم قدم پہ گناہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جہنم والے کاموں سے آگاہ کیا کہ یہ کام جہنم میں لے جانے والے ہیں اور یہ کام جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ تو نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا، اور سب کے لیے۔ حضرت زجاج نے کہا کہ الکافہ کا معنی ہے الجامع، یعنی ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا اور تبلیغ میں تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے منع کرنے والا، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ تمام لوگوں کو کفر سے منع فرمائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ صرف ایک قوم تک نہیں ہے، ایک امت تک، چند لوگوں کی طرف نہیں، یا ایک شہر میں رہنے والے، ایک ملک، ایسا نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ تمام میں کون کون آتا ہے؟ میں حدیث پاک سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ پہلے تو قرآن کی آیت سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے۔ وہ بڑی برکت والا ہے جس سے اپنے مکرم بندے پر الفرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے
ڈرانے والے ہوں، نذیر ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت یا چند لوگوں کے لیے رسول ہیں، ایسا نہیں، آپ تمام کائنات والوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس عموم کی تائید اس سے ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائیں۔ نمبر 1، 1 ماہ کی مسافت سے میرا رعب دشمنوں پر طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور آلائے تیمم بنا دیا گیا، میری امت میں سے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہ وہاں پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، میں تمام لوگوں کی جانب مبعوث کیا گیا ہوں، نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 5، مجھے شفاعت دی گئی۔ اور ایک اور حدیث میں کہ نمبر 6 یہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا، مختصر بات لیکن جامع اور معنی۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے دوسری جگہ روایت کیا، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوقات کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا عموم کیا ہے ذرا سنیے گا۔ اس حدیث میں خلق کا لفظ ہے اور مخلوق کا لفظ انسانوں، جنات، فرشتوں، حیوانات، درختوں، پتھروں، ہر چیز کو شامل ہے۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ فرشتوں کی بھی رسول ہیں، تمام انسانوں، جنات، چرند پرند، نباتات، جمادات، اس کے علاوہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے بھی رسول ہیں۔ علامہ بارزی لکھتے ہیں کہ آپ تمام حیوانات اور جمادات کے بھی رسول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی بعثت کے عموم پر دلیل یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل آپ ہیں، اسی وجہ سے آپ کی پیدائش پر تمام روئے زمین اور آسمان والوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور پتھروں نے آپ کو سلام عرض کیا، سو آپ رحمت للعالمین ہیں اور تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان میں جو عالمین کا لفظ ہے اور سورہ انبیاء کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، دونوں آیات پڑھی، جو عالمین کا لفظ ہے تو فرمایا کہ عالمین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسان و جنات نبی علیہ السلام کا ان سب کی طرف مبعوث ہونا ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ عالمین کسے کہتے ہیں؟ عالمین کہتے ہیں جو اللہ کے سوا ہو، عالم جو اللہ کے سوا ہے، عالم میں ہم سب شامل ہیں، عالمین اس کی جمع ہے، نہ جانے کتنے 18,000 عالم ہیں، کتنے عالم ہیں، سائنس بھی اس پر گفتگو کر رہی ہے۔ جتنے بھی عالمین ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی عالمین کائنات کے جس ذرے پر اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے اور اس کی مخلوق ہے، تو کائنات کا وہ ذرہ کہ جس پر نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ ہے عالمین۔ اچھا، صرف انسانوں پر بلکہ جنات بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے جنات ملنے کے لیے آئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب قرآن پڑھ کے سنایا تو انہوں نے جا کر کیا کہا اسلام لانے کے بعد؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ یہ سورہ جن ہے 29ویں پارے میں، کہ جو وحی کیا گیا مجھ پر، جب جنات کے گروہ نے سنا تو انہوں نے واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہمیں ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، فآمنا بھی، ہم بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جانور ہوں، چرند پرند ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ان سب پر حضور نبی کریم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ مثال کے طور پر اب چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اعرابی آپ کے سامنے آیا، مشکات میں حدیث پاک ہے،
تو آقا علیہ السلام نے اسلام پیش فرمایا کہ میں اسلام پر اس وقت یقین رکھوں گا، داخل ہوں گا جب آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو فرمایا کہ یہ سامنے جو درخت ہے، اگر یہ میرے پاس بولا ہاں اگر یہ آپ کے پاس آ گیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا، جا کر تو اس سے کہہ کہ اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ درخت نے جڑیں زمین کے اندر ہیں، جڑوں کو زمین سے باہر نکالا اور ایک سدائے ہوئے اونٹ کی طرح خرامہ خرامہ چلتا ہوا میرے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اسے واپس جانے کا حکم دیا، واپس گیا اور اسی مقام پر دوبارہ جڑیں پھیلائیں زمین کے اندر اور ایک اسی مقام پر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ اعرابی اسلام لے آیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میں سفر میں تھا، میرے آقا علیہ السلام جہاں پر جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر آ رہا ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لائے، ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور بھاگتا ہوا آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے کان میں جب کچھ کہنے لگا نا تو اس کے بعد چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اونر کون ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ بھاگے ہوئے آئے انصاری، یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا تھا کہ تو کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ کیسے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس انصاری کو اس کے جانور کے معاملے میں تاکید فرما رہے ہیں کہ کام لے لیکن اس کی طاقت سے باہر جا کر نہ لے، اور اس کو غذا بھی کھانا بھی صحیح طریقے سے کھلایا کر، اس پر ظلم نہ کر۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اونٹ تھا، ایک انصاری کے پاس ہی تھا، تو اچانک وہ سرکش ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اس نے پیغام بھیجا، آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جب اس اونٹ کی طرف جانے لگے نا، وہ اونٹ ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا، بڑے غصے میں تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کتے کی مانند ہو گیا ہے، یہ کاٹے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، آپ ڈرے نہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ اونٹ آپ کے پاس آیا اور گویا کہ اس طرح جیسے سجدے کی حالت میں ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پیار محبت سے اس پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد وہ پہلے کی طرح کام کرنے لگ گیا۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کے لیے آپ نبی اور رسول بنا کر تمام مخلوقات کے لیے، عالمین میں جو کچھ ہے اب مخلوقات کے لیے تمام جتنی بھی ہیں سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ استن حنانہ کہتے ہیں رونے والا، استن کہتے ہیں ستون کو، آج بھی ظاہر ہے کہ وہ علامت موجود ہے، اللہ رب العالمین سب کو وہاں پر لے جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس پر ٹیک لگا کرنا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ جب ایک ممبر بنا کر لایا گیا تو آپ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، دوران خطبہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی رونے کی آوازیں آئیں جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ اونٹنی رو رہی ہو، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی ہو۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کوئی اور نہیں سمجھا، آقا علیہ السلام سمجھ گئے۔ اب اس تن حنانہ کے پاس گئے، ستون کے پاس، اور اس سے دلاسا دیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر خطبے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ یہ ہماری جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ چلے میں کہتا ہوں کہ جی نباتات ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں جان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی کے آثار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنات ہیں، چرند پرند ہیں، زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ ارے پتھر میں کہاں سے زندگی کے آثار ہو گئے؟ لیکن پتھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ فرشتے تو ظاہر کے مکلف نہیں ہیں، وہ تو معصوم ہیں، تو اس کے علاوہ جو نباتات ہیں وہ بھی مکلف نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مکلف نہیں ہیں
لیکن ان کے لیے بھی ضروری ہے، چاہے فرشتے کیوں نہ ہوں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا فقط اقرار کریں. اور باتیں حکم، ہر چیز حکم مانتی ہے نا. اگر چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ڈوبتا سورج میرے آقا علیہ السلام واپس لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا نا. اسی طرح سورج کا معاملہ ہو، چاند کا معاملہ ہو، ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانتی ہے. تو کیوں کہ اس لیے کہ آپ نبی اور رسول بنا کر سب کے لیے بھیجے گئے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن فرمائے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ سے مراد جو اکثر کفار ہیں نا، وہ اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود جاننے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. جی، جو گفتگو ہماری ہوئی اس کا سلسلہ مکمل ہوا. اب کسی ہمارے بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت تمام جہان والوں کے لیے ہے، تو کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت جانوروں کے لیے بھی ہے؟ یہ اس حوالے سے آپ کو ارشاد فرمائیے. جی، بڑا اہم کویسچن ہے کہ جی ہاں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت تمام جہاں والوں کے لیے جب ہے تو اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. اور میں یہاں پر ایک واقعہ سناؤں. ایک ہرن کو شکار کر لیا. اب حضور نبی کریم علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، تشریف لائے تو عرض کی کہ ادنو منی یا رسول اللہ، میرے قریب ہو جائیے. جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اس نے کچھ کہا تو آپ علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کا ایک بچہ ہے جو اس کے دودھ کا محتاج ہے، اسے اس کے دودھ کی ضرورت ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. اور پھر ایسا ہی ہوا. دوسرا واقعہ، حضرت ابو سعید خود ہی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تو چرواہے نے اس بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ چرواہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو مجھ سے چھین رہے ہو؟ اس چرواہے نے کہا کس قدر تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، جانور باتیں کر رہا ہے. تو بھیڑیے نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے زیادہ حیرت انگیز بات نہ بتاؤں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں لوگوں کو گزشتہ زمانے کی خبریں بیان کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ حدیث پاک میں ہے. تو بالکل ایسا ہے کہ جانور ہوں، چرند پرند ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، اور اس کے علاوہ جنات ہوں، انسان ہوں، ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارا اپنے گھر والوں سے تعلق کس طرح قائم رکھنا چاہیے اور کس طرح رہنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے شادیاں بھی فرمائی، نکاح بھی فرمائے، تو ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے. اچھا، گھر میں جب بندہ رہتا ہے تو بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ذی القربہ قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں نا. تو ہر ایک کے ساتھ ہمیں رویہ کیسے رکھنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے والدین کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ والد جنت کی چوکھٹ ہے، ٹھیک ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں باپ سے دعائیں لینی چاہیے، ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ کرنا چاہیے. بہن بھائی ہیں، صلہ رحمی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ کی بیوی ہے، اس کے حقوق پورے کرنے چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کرنی چاہیے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اخلاق تھا ہم اس سے اپنا لیں اور اس کے مطابق درجہ بدرجہ ہر ایک کے ساتھ اپنا بیہیویئر رکھیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہی اتباع ہے. جی ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن اور ذکر رسول کے ساتھ میں ہوں اور ہماری پوری ٹیم ہے. ہم اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.